بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اسلام جیسا سچا اور مکمل مذہب عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کو بھی درست فرمایا ہے، ہمارے عمل کو بھی درست فرمایا ہے، ہمارے معاملات کو بھی درست فرمایا ہے، ہماری معاشرت کو بھی درست فرمایا ہے، ہمارے اخلاق کو بھی درست فرمایا ہے، اور ہمیں دنیا میں سیاست کیسے کرنی ہے اس کا بھی صحیح طریقہ بتایا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے یا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان کو واسطہ پڑتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی واضح ہدایت نہ دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی صاف ستھری تعلیم نہ دی۔ لیکن تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے ایمان۔ اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں، یعنی دل میں جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اور اس کو دل میں ایک عقیدے کے طور پر بٹھا کر رکھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں دل میں اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات کرنی چاہیے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، جن باتوں کو بھی ہم اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے اور جس چیز کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے وہ یہی ایمان اور عقیدہ ہے۔ پورے قرآن مجید کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور متقی کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ سب سے پہلے دیکھیے ایمان کا تذکرہ ہے، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائیں اور ہم نے اور آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کو ماننا یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی آخری رسول کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے، تاکہ وہ اس دین کو پچھلے تمام مذاہب پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی کڑوی لگی۔ تو ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ہاں اللہ کے نبی آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ، اسی کی ہم گواہی دیتے ہیں کلمے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، نزل بِهِ الروح الامین، جس کو لے کر اترتے ہیں کون؟ روح الامین۔ روح الامین امانت والی روح، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو لے کر اترتے ہیں، آپ کے پاک دل پر، تاکہ آپ دنیا والوں کو ڈرا دیں۔ تو رسولوں پر ہی ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے والیوم الآخر، وہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کو تو ہم نے دیکھا نہیں، غیب میں ہے، آنے والی زندگی جو اس کے بعد آئے گی، لیکن ہم مانتے ہیں۔ جنت کو ہم مانتے ہیں، دیکھا نہیں، جہنم کو ہم مانتے ہیں، دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا، اس کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا ہے اور نبی نے اس کی خبر دی ہے۔ یہ ساری باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم غیب کی باتوں پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے دیکھی ہوئی چیز کو مان رہے ہیں، بالکل اسی طرح ان باتوں کو بھی مانیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے اور نبی نے اس کی خبر دی۔ آگ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آگ پر ہاتھ لگانے سے آگ جلا دیتی ہے، چھری کو اگر ہم چلاتے ہیں تو چھری کاٹ دیتی ہے، یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ اس سے بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کے نبی برحق ہیں، آخرت برحق ہے، انبیاء اور فرشتے برحق ہیں، آخرت کی زندگی برحق ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا برحق ہے۔ کیونکہ چھری سے کاٹ دیا جانا یہ ہمارے مشاہدے میں تو ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی چھری سے اس کے کاٹنے کی صفت کو چھین لیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، چھری چلا دی، لیکن چھری کاٹ نہیں سکی۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے زدن میں پلک جھپکتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور جنت سے ایک میڈھا لا کر وہاں پر رکھ دیا، چھری ان کو نہیں کاٹ سکی۔ اور اسی طریقے سے آگ جلا دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا اللہ پر؟ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور فوراً آسمان سے آرڈر کیا، کس کو؟ آگ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آرڈر کیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا علی ابراہیم پر سلامتی، سراپا سلامتی، ان کا ایک بال بیکا بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں کوئی اگر جاتا ہے انسان دریا میں تو دریا اس کو ڈبو دیتا ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ظلم سے بچتے ہوئے دریا پار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، خشکی کے راستے بنا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، پانی ان کے قدموں پر نہیں لگا۔ اور پھر وہی پانی جب فرعون اس سمندر میں اترا ان کا پیچھا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا اور پانی نے فرعون کو ڈبا دیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ نے خبر دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ انسان کے مشاہدے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو ہمیں مشاہدے سے زیادہ ان کو ماننا ضروری ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان والوں میں بعض لوگ نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ پر ایمان کمزور ہے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب زندگی میں کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے، وہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ عاملوں کے پاس، ہاتھ دکھانے والوں کے پاس، اور غیر قرآنی اور غیر شرعی عملیات کرنے والوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، بعض دفعہ کافروں کے پاس، کافر جادوگروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں یا طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ اور اس سے زیادہ بھی خطرناک بعض لوگ تو یہاں تک عمل کرتے ہیں کہ کسی میں اگر دیکھتے ہیں کہ کسی بھائی میں بہت زیادہ اگر محبت ہے، آپس میں کسی شوہر بیوی میں بہت زیادہ محبت ہے تو حسد کی آگ میں جلتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے کافر جادوگروں کے پاس یا سفلی ٹونا اور سفلی عملیات کرنے والوں کے پاس جا کر غلط عملیات کرواتے ہیں کہ انہیں آپ تفریق کرا دیجیے، ان کے دلوں کو آپس میں ایسا کچھ کر دیجیے کہ ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے، تفریق ہو جائے۔ ایسا بھی کرتے ہیں۔ کسی کی بزنس کو دیکھا بہت زیادہ ترقی کر گئی، خود تو کرتے نہیں، حسد میں مبتلا ہو گئے اور کسی اوجھا کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کر دیجیے جتنا پیسہ میں ترقی کروں نہ کروں اس کو ڈبو دیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے
کہ جتنے بھی اس طرح کے جادوگر ہوں، ہاتھ دیکھنے والے ہوں، سحری عملیات کرنے والے ہوں، ان کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں. پہلی بات یاد ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن کے جہاں پر جادو کا تذکرہ ہے پہلے ہی پارے میں، وہاں پر صاف اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ جادو کرنے والے کسی کو بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے پہلے سے حکم کر دیا. اللہ تعالیٰ ہی پہلے سے تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا ہونا ہے برا ہونا ہے، وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اچھا، اب جو جادو کرا رہا ہے، جا رہا ہے، اس کا جانا بھی حرام. اس کا اگر وہ کسی سے جادو سیکھ رہا ہے تو جادو سیکھنا بھی حرام، اور جو جادو سکھا رہا ہے اس کا سکھانا بھی حرام. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو شرک کی حالت میں مرا. اور بعض علماء تو کہتے ہیں قرآن کی اس آیت سے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کہ سلیمان علیہ السلام نے کچھ کفر نہیں کیا تھا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو بعض علماء اس آیت سے کہتے ہیں کہ جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، مرے گا تو جہنم میں جائے گا. اور دنیا میں اگر کسی کے بارے میں تحقیق ہو جاتی ہے تو اسلامی عدالت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، اس کی سزا قتل ہے. اور کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے غلط اپنے کرتوت سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا اس کی اس غلط جادو کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے بلکہ اگر کسی کو اس نے مار ڈالا ہے تو پھر اسلامی شریعت تحقیق کرنے کے بعد اس کو بھی قصاصاً قتل کرے گا. کیونکہ ہوا تو اللہ کے حکم سے ہے لیکن اس نے قتل کا ارادہ کیا. حدیث میں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، جو قتل کرنے والا ہے اور اس کو قتل کیا گیا دونوں جہنم میں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جس نے قتل کیا یہ تو سمجھ میں بات آ گئی وہ جہنم میں جائے، لیکن جس کا قتل کیا گیا وہ جہنم میں جائے تو اس کی کیا خطا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. جب لڑائی ہوئی تو اس نے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بھی قتل کر دیتا. تو چونکہ اس نے بھی ارادہ کیا تھا قتل کا اس لیے یہ بھی جہنم میں جائے گا. جادو کرنا حدیث پاک میں ہے کہ اگر جادوگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے باطل عمل سے کسی کو کچھ کر دیا ہے تو اس کا یہ سمجھنا غلط ہے، اس کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں. اور اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو سزا دیں. لیکن ظاہر میں اگر اسلامی عدالت کسی کو جان لے گی کہ اس نے جادو کیا ہے اور جادو سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا تو چونکہ یہ حقوق العباد سے تعلق ہے، بندوں میں سے کسی کا اس نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اسلامی عدالت اس کو سزا دے گی، اس کی گردن مار دی جائے گی تلوار سے. اگر کسی پر خدا نخواستہ کسی کو یہ معلوم ہو، اچھا ایک اور اہم بات، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، بہت تفصیلی موضوع ہے کہ اگر کسی کو کچھ اگر شک لگتا ہے اپنے اوپر کہ میرے اوپر کوئی بری نظر کسی نے لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، تو صرف شک پہ نہیں جانا چاہیے. شیطان شک پیدا کر کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے اس کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ جو علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ظاہری، جو اس فن کے ماہر ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کا دماغی بیماری ہو گئی اس کو، لیکن جو بھی جاہل عامل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ بیماری ہے، وہ سیدھے کہے گا کہ کالا جادو ہے، کرتوت ہے، کیا کرایا ہے. وہ کبھی نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے دے. آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ماہر ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر بھی ایسے نہیں
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عام ڈاکٹروں کو دکھلاتے بیماری اتنی بڑھ گئی، غلط دوا چلا دی گئی، ریئیکشن ہوا، انسان نقصان ہو گیا۔ ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ اگر طویل علاج کرانے کے بعد بھی فائدہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کو اثر ہے۔ تو اثر ہے تو اس کا علاج حدیث میں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کریں۔ حضرت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں اور آپ ان کو پڑھتے جاتے تھے، اور ایک کنویں سے ایک پتلا باقاعدہ نکالا گیا جس پر سوئی چبھئی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو وہ سوئی خود سے نکلتی چلی جاتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ تو سب سے بڑا علاج معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ دوسرے سورۃ الفاتحہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے۔ آیت الکرسی پابندی سے پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، سوتے وقت پڑھے۔ شیطان نے خود کہا ہے کہ میں وہاں پر نہیں آ سکتا ہوں جو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ پڑھی جائے گھر میں، شیطان بھاگ جائے گا۔ اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ جادو کا اثر زائل ہو جائے گا، اور اللہ کی اطاعت میں آ جائے، نمازوں کو شروع کر دے، گناہوں سے اپنے کو بچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ان اثرات سے پاک بھی فرما دیں گے۔ جادوگر اگر جادو کر رہا ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے کافر ہو، اگر ایمان والا ہو کر جادو کر رہا ہے تو چونکہ وہ اپنے جادو کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے، وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسا شخص اگر کہیں امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے یہ موضوع اس لیے بیان کیا، بہت تفصیلی موضوع، انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے بات آ جائے گی اگلے دنوں میں انشاءاللہ۔ قبرستان پہ بھی صفائی ہوئی تو بعض لوگوں نے ہمیں فوٹو بھیجا، میں خود بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ بعض درخت پر بہت سی تعویذیں لٹکی ہوئی۔ اب یہ کیوں لٹکاتے ہیں، کیا عقیدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی قبرستان میں جا کر تعویذ لٹکائیں۔ دوسری بات، ایک لڑکے نے اور بتایا کہ اس سے پہلے قبرستان کی صفائی ہوئی تھی، یہی کی بات، تو بعض قبر سے مردے کی کھوپڑی میں وہ کچھ کانٹی وغیرہ ٹھوکی ہوئی ملی، بعض کو انڈا وغیرہ ملا، اس میں بھی کچھ چبھویا ہوا تھا، کچھ ایسا تھا۔ یہاں کی بات میں کر رہا ہوں، اور میں نے اس موضوع پر مطالعہ کیا تو پاکستان کے بعض قبرستان کا حال وہاں پر بھی مضمون میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کی چیزیں، بعض بوتلیں ملے گی جس میں سوئی چبھوئی ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر مسلم علاقوں میں اس طرح کی بات کسی درجے میں بھی ہو رہی ہے تو یہ عقیدے کو بالکل ختم کرنے والی بات ہے، ایمان کو متزلزل کرنے والی بات ہے، اور جو کر رہا ہے اور کروا رہا ہے وہ بہت بڑے گناہگار ہیں۔ ہم سبوں کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ادھر ادھر ہمیں جاہل لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح باتوں کو جاننے کی، قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، علماء ہم سے رابطہ کرنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام بری باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔